تکلیف کے بعد اب آیا نمبر 215 میں ڈونیشنز اور خرچ کرنے کے احکامات ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی کہ ایسے کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو مالدار تھے، ان کے پاس بہت کچھ تھا، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا خرچ کریں، مطلب کہ اتنا ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا ماشاءاللہ سے کہ وہ اللہ سے باقاعدہ پوچھنے آئے کہ ہم کیا کیا خرچ کریں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس نہیں تھا اتنا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے، تو وہ سوال کرتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، کہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ ہم کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفقوا، خرچ کرو۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم مال خرچ کرو وہ بس بہتر ہو، اچھا ہو کسی دوسرے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زائد چیز دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی بیکار ہے، جب آپ کے لیے بیکار ہے تو وہ اگلے کے لیے کام کی کیسے ہوگی، وہ اس کے لیے بھی بیکار ہی ہوگی نا، تو اچھا مال خرچ کریں۔ اور سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فللوالدین، سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، والاقربین پھر رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یتیموں کا حق ہے، پھر محتاجوں کا حق ہے، پھر مسافروں کا حق ہے، وہ لوگ جو سفر پر نکلے اور اب کسی اور شہر میں ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کے پاس آف کورس رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کے پاس کھانے پینے کا اخراجات کم ہوں گے، یا کوئی اور ان کو پرابلم پیش آ سکتی ہے، یا ان کو فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ کیجئے۔ اور جو کچھ بھی آپ کریں گے یا جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا اعمال کریں گے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ مینشن کرے کہ آپ کے اوپر جنگ جو ہے وہ فرض کر دی گئی، چاہے وہ آپ کو بری لگے۔ آپ کفر اور اسلام کے ایسے دھانے پر ہیں کہ جہاں پہ جنگ لازم ہو گئی ہے، آپ کو کفر سے لڑنا ہی لڑنا ہے، یا پھر آپ چاہے کفر اور اسلام کی جنگ نہ ہو، مسلمان کی ہی جنگ ہو، لیکن ایسے سچویشن پیش آ گئی ہے، ایسا فساد کریٹ ہو گیا یا فتنہ کر دیا گیا ہے کہ ایک جو قوم ہے وہ باغی ہو گئی ہے، جیسے بہت سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یا وہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، تو ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو ایسی اگر سچویشن پیش آ جاتی ہے یا کوئی فساد کا، جیسے ہم نے پیچھے سنا بھی پڑھا بھی کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، فساد میں کرپشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی بیڈ ڈیڈز ہو سکتی ہیں جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں یا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان کے ساتھ جنگ جو ہے وہ فرض ہے۔ یہاں آپ کے پاس کرنے یا نہ کرنے کا آپشن نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ہاں لیکن یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر آپ کے نیشن میں سے ایک گروپ اس کام پر لگا ہوا ہے تو باقی نیشن کی طرف سے وہ فرض ادا ہو رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ شاید کہ تمہیں کوئی بات بری لگ رہی ہو، کوئی چیز بری لگ رہی ہو تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے کہ جنگ میں آپ کے سامنے آپ کا بھائی بہن یا آپ کو کوئی ایسا انسان آ جائے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے اس کو مارنا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا، تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے بہتری ہے، اللہ نے کچھ سوچ کے جنگ آپ پر فرض کی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کو بہت جو ہے وہ بری لگ رہی ہو اور وہ آپ کے حق میں بہتر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بات بہت اچھی ہو، آپ کو مطلب کہ اچھی لگ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ہونا چاہیے اور یہی ڈیسیجن ہونا چاہیے، اور لوگ جتنا مرضی اگینسٹ ہو آپ یہی کام کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں برا ہو۔ یہ ایک بہت جامع آیت ہے۔ اس آیت کو اپنے پاس لکھ لیجئے اور اس پر تدبر کیجئے اور سوچئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ناگوار لگ رہی ہیں زندگی میں، اور ان میں کون سی خیر چھپی ہوئی ہے آپ کے لیے۔ پازیٹیو پوائنٹ سوچیں۔ یہاں اللہ نے اس آیت کا ذکر لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد کیا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا پازیٹیو سوچیں کہ موت کو زندگی کے برابر لا کے سوچیں کہ اللہ آپ کو کسی کو مارنے کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کوئی خیر چھپی ہو سکتی ہے۔ تو جو زندگی میں آپ کی ناگوار چیزیں ہو رہی ہیں، یا جو بیڈ سچویشنز ہیں یا سرکمسٹانسز ہیں، یا آپ کے ساتھ بہت عرصے سے بہت برے ٹریجڈیز ہو رہی ہیں، واقعات پیش آ رہے ہیں، یا آپ بہت عرصے سے لاسز میں ہیں، یا ڈساپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کو، فرسٹریشنز ہیں، تو ان میں یہ سوچئے کہ آپ کے لیے کیا خیر چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے اپوزٹ دوسری سائڈ پہ یہ سوچئے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں وہ سراب بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی نظر کا، ہو سکتا ہے آپ پانی کی تلاش میں ہیں، آپ کو دور سے وہ چیز پانی نظر آ رہی ہے، پاس جا کے معلوم ہو کہ وہ تو صرف ریت تھی جو چمک رہی تھی، وہ پانی تو نہیں تھا۔ تو ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں، وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز کو اس اچھے اور برے کے وزن میں تول کر دیکھیے کہ جو برا ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے کیا خیر ہے، اور جو اچھا ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے کیا شر ہو سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔
پھر نیکسٹ حکم ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو اشر حرام ہے، جو وہ مہینے جن میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی سچویشن پیش آ گئی کہ ان کو قریش سے لڑنا پڑ گیا ذی القعدہ کے مہینے میں، کہ وہ عمرہ کرنے گئے اور آگے مسلمان پریشان تھے کہ کہیں وہ ہم سے لڑ نہ پڑیں۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ تو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں جنگ کرنا منع تھا۔ تو مسلمانوں نے سوال کیا کہ ان مہینوں میں کیا کریں؟ تو اللہ فرما رہے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا گناہ کی بات ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے گھر میں سے اللہ کے بندوں کو نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جب اتنے بڑے گناہ ہیں تو اس میں پھر اگر آپ کو حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا پڑے تو وہ اس سے کم والا گناہ ہے، اس سے کم درجے کا گناہ ہے، تو آپ ان سے ضرور لڑیے، کیونکہ فتنہ اور فساد تو جہاں بھی ہوگا آپ نے اس کا مداوع ضرور کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا یا فتنہ فساد زمین میں برپا کرنا قتل سے بڑا ہے۔ کیوں؟ ایک ذرا سا فتنہ جو ہے وہ اتنا بڑا فساد اور معاشرے میں اتنی بڑی خرابی پیدا کرتا ہے اور اتنے دیر تک اس خرابی کو رکھتا ہے کہ بہت عرصے تک اسلام پہ، دین پہ، مسلمانوں پہ اور لوگوں پہ اور معاشرے پر اس کے برے اثرات آ جاتے ہیں۔ چاہے اس کی مثال آپ میدان جنگ کی لے لیں، چاہے اس کی مثال آپ پولیٹیکل سچویشن لے لیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی سچویشن کریٹ کر دے کہ اس سے فساد، لوگ جو ہیں وہ فساد پہ، بغاوت پہ اتر آئیں اور آپس میں ایک دوسرے کی جو ایمپتھی ہونا ضروری ہے، ہمدردی ہونا ضروری ہے، وہ ختم ہو جائے، بات بے بات جھگڑنے لگ جائیں، یا پھر ایسی آرگنائزیشن میں ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں کی بات وہاں پہ لے کے جا کے بار بار اسکینڈلس پروڈیوس کر رہا ہے اور ایسی سچویشن کریٹ کر رہا ہے کہ ہر وقت وہاں پہ لڑائی والی اور ہیٹرڈ والی سچویشن ہے، تو اللہ فرما رہے کہ ایسا جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس میں اس کا اینڈ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قتل میں تو ایک شخص قتل ہو رہا ہے، فتنہ میں ہو سکتا ہے کہ ایک میس کلنگز ہو جائیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کفار تو تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح سے جو برے لوگ ہیں، بیڈ کمپینینز ہیں، یا جو بری کمپنی ہے، بری صحبت ہے، وہ اس وقت تک آپ کے پیچھے لگے رہیں گے، شیطان اس وقت تک آپ کے پیچھے لگا رہے گا یہاں تک کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر ان کی راہ پہ نہ چلنا شروع ہو جائیں، اور ان کی راہ پہ اگر آپ چل پڑیں گے پھر بھی ان کو آپ میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جائے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا اور اپنے دین سے پھر گیا اور اپنے ایمان سے پھر گیا اور اپنے جو اس کے عقائد ہیں یا جو بھی اس کی اپنے فرمز بیلیف تھے ان سے ہٹ گیا، وہ اسی حالت میں وہ مر گیا، تو وہ کافر ہے۔ اس کے تمام اعمال، چاہے وہ نیک اعمال تھے، دنیا و آخرت کے تمام ضائع کر دیے جائیں گے، اس کی تمام ایفرٹس فروٹ لیس ہوں گی اور وہ دوزخ میں رہنے والوں میں سے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بیسٹ بات کیا ہے کہ ہم ہر وقت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اس آیت کا جو ہے ورد کرتے رہا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ مت کیجیے گا، ہمیں بھٹکنے مت دیجیے گا اور ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت عطا کریں، ہمیں وہ وزڈم دیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم رانگ اور رائٹ میں فرق کر سکیں۔